رسول الإيمان بنور الصفا مرتي برسول أحمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ سورۃ النازعات کی تفسیر کا آج آغاز ہو رہا ہے. 30ویں سپارے کی یہ دوسری صورت ہے. 30ویں سپارے کی پہلی صورت سورۃ النبا ہے اور اس کے بعد سورۃ النازعات ہے. یہ ترتیب میں بھی سورہ نبا کے بعد ہے اور نازل ہونے میں ترتیب نزولی میں نازل ہونے میں بھی اس کی ترتیب سورۃ النبا کے بعد ہے. یعنی جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور جس ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کی صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ ترتیب جمعی ہے، جمع ہونے کی ترتیب ہے. یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے ہی ہے. اور ایک ترتیب قرآن شریف کے نازل ہونے کی ہے کہ قرآن شریف نازل ہونے میں اس کی ترتیب علیحدہ ہے. اس کو ترتیب نزولی نازل ہونے والی ترتیب کہتے ہیں. تو سورۃ النبا کے بعد سورۃ النازعات یہ ترتیب میں بھی اس کے بعد ہے اور ترتیب جمعی میں بھی اس کے بعد ہے اور نازل ہونے کی ترتیب میں بھی اس کے بعد ہے. علماء تفسیر نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سورۃ النازعات سورۃ النبا کے فوراً بعد نازل ہوئی. لہذا واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور جو صورتیں نازل ہوئیں جیسے کہ سورۃ النبا نازل ہوئی تو سورۃ النازعات بھی اسی دور میں اس کے فوراً بعد نازل ہوئی. لہذا موضوع تقریباً ایک جیسا ہی ہے. قیامت کے برحق ہونے کے بارے میں اللہ تعالی نے سورۃ النازعات میں 5 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا ہے اور اسی طرح کی 5 قسمیں سورۃ النبا کے شروع میں تھیں تو سورۃ النازعات کے شروع میں بھی 5 قسمیں ہیں. اور قسموں کا انداز وہی ہے کہ اللہ تعالی نے صفتیں ذکر فرمائی ہیں لیکن جن 5 چیزوں کی وہ صفتیں ہیں ان کا ذکر نہیں فرمایا. تو علماء کرام کے علماء تفسیر کے 2 قول ہیں. راجح قول یہی ہے کہ ان 5 صفات کے حامل ذوات فرشتے مراد ہیں. تو بہرحال وہ جب سورت شروع ہوگی تو اس وقت آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا. سورۃ النازعات کا یہ نام النازعات تو مشہور و معروف ہے. اس کو سورۃ الساحرہ اور سورۃ الطامہ بھی کہتے ہیں. سورۃ الساحرہ چونکہ لفظ الساحرہ اس صورت میں مذکور ہوا ہے اور الطامہ بھی اسی صورت میں ایک لفظ آیا ہے. جب اس آیت کی تفسیر کی جائے گی تو الساحرہ اور الطامہ کے معنی بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے. سورۃ النازعات کا جو موضوع اور عنوان ہے اس کو مختصر اس کا مقدمہ اور تمہید آپ سے مات فرما لیں. کفار مکہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں قیامت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے. انہیں یہ بات بڑی انہونی اور انتہائی بعید از قیاس لگ رہی تھی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی. یہ جو لوگ مر مٹ چکے وہ دوبارہ کیسے ان کا جسم بنے گا اور دوبارہ ان کے جسموں میں روحیں کیسے آئیں گی، حالانکہ تو ان کے تو ہڈیوں کے نام و نشان نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمائے کہ دنیا کی کوئی طاقت قیامت کو قائم ہونے سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ اس کو برپا کرنے والا خود خدا ذوالجلال ہے. اس کے سامنے
کسی کی انکار کی کیا حقیقت، وہ جو چاہتا ہے اس کو بپا کر دیتا ہے۔ دنیا بھر کے کفار و مشرکین اگر اس کا انکار کرتے رہیں تو ان کے ناممکن کہنے سے یا ان کے انکار کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی خشمناکی اور برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قیامت اپنے وقت پر اللہ کے حکم سے برپا ہوگی۔ خداوند ذوالجلال اللہ رب العزت کا خود یہ اعلان فرما دینا سب سے بڑی دلیل ہے۔ باقی دلیلوں کی تو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ جب اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت ہم قائم کریں گے تو پھر ان کو کسی دلیل کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ فرما رہا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی جس کو قرآن پاک نے بار بار بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے بھلا یہ ہڈیاں، مرنے والوں کی ہڈیاں جو بوسیدہ اور خستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور ہوا کے تیز جھونکے ان کو زمین کے مختلف حصوں میں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں، ان ذروں کو پھر یکجا کرنا کیسے ممکن ہوگا، اور ان میں روح پھونکنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالی رب العزت نے اس سورہ پاک کے کلمات میں یہ کہہ کر ارشاد فرمایا ہے کہ بس ہماری طرف سے ایک ہچکولی کی ضرورت ہے۔ ہماری طرف سے ہم بس زمین کو ہم بس ہچکولا دیں گے، یعنی ہماری طرف سے بس ایک تھوڑی سی ہماری طرف سے بس حکم ملنے کی دیر ہے، یہ سب بپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا وہ ارشاد بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس روز تھر تھرانے لگے گی تھر تھرانے والی، اور اس کے پیچھے بس ایک جھٹکا ہوگا، پھر سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ جس چیز کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو وہ ہمارے بس اشارہ امر کن کی دیر ہے۔ سب قبروں سے نکل کر میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، تو اپنی طاقت پر اللہ کی طاقت کو کیوں قیاس کرتے ہو؟ تمہارے لیے یہ سب کچھ ناممکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو جمع کیسے ہوں گی؟ جمع کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ ان بکھرے ہوئے ذروں کو تم ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے، اور نہ تمہیں یہ جانکاری ہے کہ وہ ذرے کہاں گئے۔ تمہارے لیے یہ ناممکن ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ خالق کائنات کے لیے ایسا کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کو یہ باور کرائے کہ تم پہلے نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آباد ہوئیں جو تم سے طاقت میں زیادہ تھیں، انہوں نے اپنی طرف مبعوث کیے ہوئے انبیاء اور رسل کو ایسے ہی جھٹلایا ہے جیسے تم جھٹلا رہے ہو۔ ذرا دیکھو تو ان کا انجام کیا ہوا۔ فرعونی طبیعت سے نکل آؤ، فرعون کی روش اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کا انجام تمہارے سامنے ہے، اور عاد و سمود کے کھنڈر تم سے دور نہیں ہے، ان کا انجام دیکھ لو کہ انجام کیا ہوا، نام و نشان بھی نہیں رہا ان کا۔ لہذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو بطیب خاطر سنو، دل کے کانوں کے ساتھ سنو، اس کو قبول کرو، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ پھر آخر میں، سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان کی اس سوال کو دہرایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قیامت واقعی قائم ہونی ہے تو اس کی کوئی تاریخ بتا دیں، ہمیں اس کی کوئی تاریخ بتا دیں تاکہ ہم بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ تاریخ کون سی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت نے اسے صیغہ راز میں رکھا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ واقع ہو کر رہے گی، لیکن تمہیں نہ بتانا یہ فائدہ ہے، اس کی تاریخ تمہیں نہیں بتائی جا سکتی۔ حکمت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ یہ خبر صیغہ راز میں رہے۔ اے پیارے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا
آپ کی ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ انکار کریں یا اقرار کریں، اس میں ان کے لیے بہتری یا ان کے لیے نقصان ہونے والا ہے۔ اے پیارے حبیب، آپ ان کے انکار پر پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کا حکم ان تک پہنچا دیں، ان تک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ڈر سنا دیں، تاکہ یہ لوگ بر وقت اپنی اصلاح کر لیں جو ان میں سے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کی برکتوں، رحمتوں اور قرآن شریف کے فرامین سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات آخری سپارے کی دوسری سورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی سورۃ النبا میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ اور شروع کا انداز بیاں بالکل سورۃ النبا کی طرح ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ قیامت برحق ہے۔ تمہارے انکار کی وجہ سے ایسا نہیں کہ وہ فیصلہ موقوف ہو جائے گا یا وہ قیامت ٹل جائے گی، ایسا نہیں، قیامت برحق ہے۔ 5 قسمیں ارشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قیامت کے واقع ہونے اور قیامت کے برحق ہونے کو بیان کیا ہے۔ والنازعات غرقا، ان کی قسم یعنی ان فرشتوں کی قسم جو انسانی جسم میں اتر کر، انسانی جسم کی زاویوں میں اتر کر، غوطہ لگا کر روح کھینچنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ان کی قسم یعنی ان فرشتوں کی قسم جو انسانی جسم کے دروازے اور بند کو بڑی آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان کی قسم یعنی ان فرشتوں کی قسم جو فضا میں تیزی کے ساتھ تیرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر روحوں کو جسموں سے نکال کر اور فضا میں تیزی کے ساتھ تیرنے والے ہیں، پرواز کرنے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور قسم ان کی یعنی ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دوڑ کر سبقت کرنے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا انتظام سنبھالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر امر پر تدبیر کائنات، تدبیر نظام چلانے والے ہیں۔ ان 5 قسموں کے بعد جواب قسم یعنی جس بات پر قسم کھائی گئی وہ یہاں مذکور نہیں ہے، چونکہ سیاق و سباق کلام کا دلالت کر رہا ہے کہ لتبعثن، یقیناً بالیقین تمہیں ایک دن ضرور اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ایک دن ضرور جمع کیا جائے گا، قیامت برحق ہے۔ اب ان آیات کی مزید تھوڑی وضاحت آپ سمجھیے۔ والنازعات غرقا، ان کی قسم یعنی ان فرشتوں کی قسم جو غوطہ لگا کر کھینچنے والے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں وہ جو جسم سے روح نکالتے ہیں۔ اب کافر کی روح اور مسلمان کی روح، کافر اور فاسق کی روح اور ایک مسلمان صاحب ایمان کی روح ایک طرح سے نہیں نکلتی۔ اللہ رب العزت نے کافر اور مشرک کے لیے روح نکلنے میں تکلیف رکھی ہے، کیونکہ کافر اور فاسق کی روح جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کو جسم سے نکالا جائے، جبکہ مسلمان کی روح تو بےتاب ہوتی ہے، کامل صاحب ایمان کی روح بےتاب ہوتی ہے، مضطرب ہوتی ہے کہ کب اس جسم کے پنجرے سے اسے نجات ملے، اور جس کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے یعنی اللہ کے لیے، اللہ سے ملاقات، وصال اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال نصیب ہو جائے۔ تو مومن کی روح تو انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ وقت کب آئے گا کہ جب اس قفس عنصری سے نجات ملے گی اور میں اپنے رب سے ملاقات کروں گی۔ تو مسلمان کی روح فوراً، صاحب ایمان کی روح فوراً نکلتی ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کی روح نکالنے والے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے
کہ والنازعات غرقا، نازعات نزاع سے بنا ہے، اور نزاع کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جذب بالشدہ، سختی کے ساتھ کسی چیز کو کھینچنے کو نزاع کہتے ہیں۔ اس لیے روح نکلنے کا جو عالم ہوتا ہے اس کو عالم نزاع کہتے ہیں۔ فلاں شخص پر عالم نزاع طاری ہے، یعنی اس کا آخری وقت ہے، اس کے جسم سے روح نکلنے کی کیفیت اس پر طاری ہے، اس کو عالم نزاع اس لیے کہتے ہیں۔ نزاع کا مطلب ہی کسی چیز کا کھینچنا ہوتا ہے۔ فرشتے چونکہ جسم سے روح کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو عالم نزاع کہتے ہیں۔ لیکن عالم نزاع کافر کے لیے واقعی عالم نزاع ہے، فاسق، ظالم اور جابر کے لیے واقعی عالم نزاع ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ آیات پر توجہ کیجئے کہ غرقہ کے لفظ ہیں، والنازعات غرقا، کہ انتہائی سختی کے ساتھ وہ روح نکالنے والے فرشتے ہیں، اور غرقاً میں شدت اور بڑھ گئی ہے۔ نازعات کے معنی میں ویسے ہی جذب بشدہ تھا کہ سختی سے کسی چیز کو کھینچنا، اور پھر غرقاً کے کلمات کی وجہ سے مزید تاکید اور اشدیت پیدا ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے کافر اور فاسق کی روح جب نکالتے ہیں تو انتہائی درجے کی شدت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں غوطہ لگا کر، جسم میں اتر کر، جسم کے انگ انگ اور روئیں روئیں سے بڑی سختی کے ساتھ جان کھینچنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو انسانی بند اور انسانی اعضاء سے انسانی اعضاء کے بند بڑی سہولت سے کھولنے والے ہیں۔ اس سے مراد ان فرشتوں کی قسم ہے جو صاحب ایمان بندوں کی روح نکالتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ، بڑے یسر کے ساتھ۔ لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ کہ صاحب ایمان سب درجوں میں برابر نہیں ہے۔ جن کی روح ایسے نکلے جیسے کہ آٹے سے بال، تو وہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ اگر صاحب ایمان صاحب معصیت ہے، یعنی گناہگار ہے، تو اس کے گناہوں کے بقدر عالم نزاع میں اس پر تکلیف طاری ہوتی ہے۔ بلکہ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت جس صاحب ایمان کے لیے جنت کا ایک مقام اور درجہ مقرر فرما دے، مگر وہ صاحب ایمان اپنے اعمال کے حساب سے نیک اعمال اتنے نہ کر پائے کہ اس درجے کو پا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے آخری وقت میں اس پر نزع کی کیفیت میں اسے تکلیف اور امتحان سے گزارتے ہیں، تاکہ وہ اس تکلیف پر صبر کرے اور جنت کا وہ عالیشان درجہ جو اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اس صبر کی بدولت اس کو وہاں پہنچا دیا جائے۔ اس لیے عالم نزاع میں اگر کسی پر ظاہری تکلیف ہمیں نظر آئے تو اس سے برا شگون نہیں لینا چاہیے، بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ اگر صاحب ایمان ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی شگون رکھیں، باقی وہ جانے اور اس کا عمل جانے، وہ اور اس کے اعمال وہ اللہ کے سپرد ہیں، اللہ غیب جاننے والا ہے۔ ہم عام بندے غیب جاننے والے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں اٹکل پچو کے ساتھ اندازے کریں کہ اس نے برے عمل کیے ہوں گے تبھی اس کے عالم نزاع میں اس قدر دیر لگی ہے یا تکلیف آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اس درجے کہ جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، صبر اور امتحان سے گزار کر اس کو وہاں پہنچانا مقصود اور حکمت الہی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، اللہ چاہتا ہو کہ اس کے درجات مزید بلند ہو جائیں۔ تو یہ ساری عالم غیب کی باتیں ہیں۔ عالم نزاع میں اگر کوئی تکلیف میں ہے اور صاحب ایمان ہے تو اس کے بارے میں اچھا شگون ہی رکھیں۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بندے اعضاء یعنی انسانی اعضاء کے بند اور دروازے بڑی آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ان روحوں کو لے کر تیزی کے ساتھ آسمانی فضا میں، آسمانوں میں تیرنے والے ہیں۔ ادھر روح نکلتی ہے اور ادھر اللہ کا فرشتہ روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔
انہیں دیر نہیں لگتی، اللہ کے فرشتوں کو دیر نہیں لگتی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے سیدنا عزرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے پر مقرر ہیں، آپ کے ساتھ اور معاون فرشتے بھی ہیں، یعنی ایک پورا گروہ ہے فرشتوں کا۔ اب وہ کتنے ہیں ان کی تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکروں کو آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ تو وہ معاون فرشتے اس انسان کی کہ جس کی روح نکالنے کا وقت آ چکا ہے، وہ اس کی روح نکالنا شروع کرتے ہیں، اور جب اس کے حلقوم تک روح پہنچتی ہے، سیدنا عزرائیل علیہ السلام جہاں ان کا مقام ہے، جہاں وہ تشریف فرما ہے، وہاں ہاتھ بڑھا کر اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت اپنے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو انسانی ارواح کو لے کر تیزی کے ساتھ تیرنے والے ہیں، پرواز کرنے والے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس حکم کو پورا کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے ہر حکم کا انتظام کرنے والے ہیں۔ تدبیر امور پر مختلف ملائکہ مقرر ہیں، البتہ ان سب کی سربراہی 4 فرشتوں کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے امور کی تدبیر یعنی انتظام اللہ تعالی نے 4 فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ ہواؤں اور خدائی لشکروں یعنی غیبی لشکر جو فرشتوں کے لشکر ہیں، ہواؤں اور خدائی لشکروں کا انتظام وہ جبریل امی کے سپرد ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی کو زمین سے آسمان کی طرف پھر زمین پر دوبارہ الٹا پٹخ دینا، یہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ سیدنا جبریل امی اور آپ کے ساتھ فرشتے آئے تھے۔ ہواؤں اور اللہ کے لشکروں یعنی فرشتوں کا انتظام وہ جبریل امی کے سپرد ہے۔ بارشوں اور کھیتی باڑی کے کام اس کا انتظام سیدنا میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے سپرد یہ ہے کہ روحوں کو قبض کرنا، جسموں سے روحوں کو لینا، خواہ بحر میں ہو یا بر میں ہو۔ کئی انسان بیک وقت انتقال کرتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، کئی انسان بیک وقت روئے زمین پر انتقال کرتے ہیں، کوئی مشرق میں ہوتا ہے، کوئی مغرب میں ہوتا ہے، لیکن ان کی طاقت اتنی ہے سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی کہ بیک وقت دونوں کی روح یا کئیوں کی روح بیک وقت نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تمام احکام اللہ کے فرشتوں تک پہنچانے والے ہیں، اور قیامت کے دن سور بھی آپ پھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کا صدقہ اپنے احکامات کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ سورۃ النازعات کی بابرکت مبارک آیات زیر تفسیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو ان صورتوں میں زیادہ بیان فرمایا ہے جو کہ مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ النازعات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ تھر تھرانے کا مطلب ہوتا ہے کپ کپانا، کانپنا۔ اور عربی زبان میں رجف، یوم ترجف الراجفہ، ترجف یہ رجف سے بنا ہے، اور رجف کا مطلب ہوتا ہے کہ اضطرب اضطرابا شدیدا، اضطرب اضطرابا شدیدا، کسی چیز کا تھر تھر کانپنا۔
عام کپکپاہٹ کو رجف نہیں کہتے. رجف کا مطلب ہوتا ہے کہ شدید قسم کا کپکپانا. جیسے کہ اگر زلزلہ زمین کے کسی حصے پر زلزلہ ہے اور شدید قسم کا زلزلہ ہے تو اس کو رجف سے تعبیر کیا جائے گا. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یوم قیامت کے دن، اس دن ترجف الراجفہ، تھر تھرائے گی، شدید طریقے سے کانپے گی، الراجفہ ہر وہ چیز کہ جس کو اللہ چاہے گا. جناب ابو اسحاق جو مشہور و معروف لغت کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الراجفہ الارض ترجف تتحرک حرکتا شدیدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بہت زور سے کانپے گی. یوم ترجف الراجفہ، راجفہ سے مراد زمین ہے، زمین بہت زور سے کانپے گی. اور ظاہر ہے جب زمین کانپے گی تو ساری چیزیں تو زمین پر ہیں، پہاڑ بھی زمین پر ہیں، درخت بھی زمین پر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بھی زمین پر ہیں، ساری چیزیں زمین پر ہیں. جب زمین تھر تھرائے گی، زمین کانپے گی تو پہاڑ اور ہر وہ چیز جو ساکن ہے، یعنی متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے، وہ بھی زور زور سے کانپیں گی. المراد بها الاجرام الساکنہ التي تشتد حرکتها حینئذ کالارض والجبال. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب روح المعانی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین کے وہ سارے اجرام ساکنہ جو اس وقت متحرک نہیں ہیں، یعنی زمین، پہاڑ اور عمارتیں اور بڑے بڑے درخت، یہ اس دن زور زور سے کانپنے لگیں گے، لرزنے لگیں گے. نظام کائنات سارا درم برم ہو کر رہ جائے گا. ایسا محسوس ہوگا جیسے زبردست زلزلہ آیا ہے. شدید قسم کے زلزلے سے، زلزلوں کے جھٹکوں سے زمین، پہاڑ، کلے مکانات اور اونچے اونچے درخت سب لرزنے لگیں گے. یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی، جس روز تھر تھر کانپے گی زمین کی ہر چیز. تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد معاً یکا یک، یعنی اس کے فوراً بعد ایک اور جھٹکا ہوگا، ایک اور شدید قسم کا جھٹکا ہوگا. یعنی زمینی کائنات پر لرزہ طاری ہوگا تو اس کے بعد آسمانی کائنات پر بھی کوہرام مچ جائے گا، کوہرام بپا ہو جائے گا. چنانچہ آسمان، ستارے، مہر و ماہ یعنی چاند اور سورج سب آپس میں ٹکرانے لگیں گے، ہر چیز اپنی جگہ سے اکھڑنے لگے گی. یوں لگے گا کہ جیسے ساری چیزیں اپنی جگہ چھوڑنے لگی ہیں. جیسے کہ سورہ انشقاق، سورہ انفطار وغیرہ میں اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تو ابتداً یہ لرزہ اور تھر تھراہٹ زمین کی چیزوں پر طاری ہوگی، اور اس کے بعد مان یکا یک فوراً آسمانی کائنات بھی درم برہم ہو کر رہ جائے گی. یہ قیامت کے منظر کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے. اندازہ کیجئے کہ جس مسجد میں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر اس کی چھت سے لگے ہوئے فانوس اور پنکھے یک لخت ہلنے شروع ہو جائیں اور زمین پر گرنے لگیں تو کیا حالت ہو جائے ہماری. صرف اگر اسی مسجد کی چیزوں میں ایسی کیفیت ہو جائے، زمین بھی کانپے، مسجد کا فرش کانپے اور مسجد کی چھت سے چیزیں گرنے لگیں تو دل حلق تک آ پہنچے گا خوف کے مارے کہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے. اور اس دن تو صرف کوئی ایک عمارت نہیں ہوگی، پورا یہ نظام کائنات سب پر تھر تھراہٹ، کپکپاہٹ، لرزہ طاری ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین شدید طریقے سے کپکپائے گی. سورۃ الزلزال میں اللہ پاک نے اس قیامت کے منظر کو اس انداز میں بیان کیا ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھر کانپے گی زمین کے ہر چیز. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے پھر ایک اور جھٹکا ہوگا، یعنی جس سے آسمانی کائنات بھی تھر تھرانے لگے گی، ستارے اپنی جگہ چھوڑیں گے، چاند اور سورج ان کی
اور روشنیاں ان کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، یعنی روشنی ختم ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ اٹھیں گے، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ بڑے بڑے دل والے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہوں گے، اس دن ان کا بھی دل حل تک آ پہنچے گا۔ خوف کے مارے انسان تھوک نہیں نگل سکے گا، خوف کے مارے انسان اپنا تھوک، جو لعاب ایک طبی طریقہ ہے کہ انسان خودکار طریقے پر اللہ پاک کا نظام ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں تو اپنا تھوک بھی نگل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس روز یہ بھی نہیں ہو سکے گا خوف کے مارے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوں گی، نگاہ اٹھے گی نہیں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما ناخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو قیامت کا منظر بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ انا لمردودون فی الحافرہ، کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی جس راستے پر ہم چل کر گئے دوبارہ اسی راستے پر ہمیں پلٹ کر آنا ہوگا۔ یہ عرب کا مقولہ تھا کہ وہ اس طرح کی بات کو انتہائی انہونے انداز میں بیان کرتے تھے کہ جن قدموں پر ہم چل کر گئے کیا انہی پر واپس پلٹ کر آنا ہوگا؟ یعنی ہم مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ اٹھیں گے اور دوبارہ زندگی ہوگی؟ یقولون، کافر کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَاخِرَةً، جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، ہماری ہڈیوں کے اندر کا گدا اور اندر کا سارا خول وہ سب ختم ہو جائے گا، اور ہڈیوں کی حالت یہ ہوگی کہ اوپر سے کور ہوگا اور اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس حالت میں بھی کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ یعنی اس کو وہ بہت انہونا سا سمجھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ جیسے ناممکن ہے یہ چیز۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ وہ اقرار نہیں کر رہے کہ واپسی بڑے گھاٹے کی ہوگی، بلکہ عذرو طنز اور عذرو تمسخر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو بڑا گھاٹا ہوگا۔ گھاٹے کو وہ مان نہیں رہے بلکہ اس پر طنز کر رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ الٹے پاؤں اٹھائے جائیں گے، پلٹائے جائیں گے، جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ اور بولتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ اللہ پاک نے جواباً ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اس واپسی کے لیے ہماری ایک جھڑک ہی کافی ہوگی۔ اس واپسی کے لیے جس کو تم اتنا لمبا سفر سمجھ رہے ہو کہ ذرے کیسے جمع ہوں گے، منتشر اعضاء کیسے ملیں گے، دوبارہ جسم کیسے بنیں گے، دوبارہ روح کیسے آئے گی، ارشاد فرمائے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ہم قادر مطلق ہیں، ہم خالق کل ہیں، ہماری طرف سے بس ایک حکم، ایک زجر، ایک جھڑک ہی کافی ہوگی۔ یعنی یہ واپسی جسے تم انتہائی انہونا سمجھ رہے ہو، یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، صرف ایک جھڑک اور ڈانٹ کی دیر ہے۔ بحر و بر سے ذرے ملیں گے، شرق و غرب سے منتشر ذرے جمع ہو جائیں گے، اور تم زندہ ہو کر جواب دہی کے لیے کھلے میدان محشر میں آ کھڑے ہوگے، تمہارے ہوش و حواس اس وقت ٹھکانے آئیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ فوراً کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، بس ہمارے حکم کرنے کی دیر ہوگی، سب کچھ آنن فانن ہو جائے گا، اور تم کھلے میدان محشر میں اللہ کے حضور جمع ہو جاؤ گے، جواب دہی کے لیے کھڑے ہوگے۔ پھر تم سوچو گے کہ انبیاء اور رسل نے جو کچھ فرمایا تھا وہ برحق تھا، ہم یوں ہی طنز و مزاح کرتے رہے اور اس کو ناممکن سمجھتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے برحق ہونے کا پختہ یقین نصیب فرمائے۔ سورۃ النازعات کی بابرکت آیات زیر تفسیر ہیں، اور سورہ نازعات کا مضمون قیامت کے برحق ہونے، قیامت کے قائم ہونے اور احوال قیامت پر مشتمل ہے۔ لیکن دوسری طرف
کفار مکہ مشرکین مکہ کی ایک ہی ضد تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں، مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہڈیاں اس قدر پرانی ہو جائیں، انسان مر جائے، ہڈیاں باقی رہ جائیں اور پھر ہڈیوں کے اندر بھی گدا ختم ہو جائے، صرف خول باقی رہ جائے، ایسا انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے فرعون اور اس کے انجام کا ذکر کیا سورۃ النازعات میں۔ اور یہ بات توجہ طلب ہے کہ قرآن شریف میں جس قدر انبیاء کرام اور مختلف قوموں، ہلاک شدہ قوموں کا ذکر ہوا ہے، سب سے زیادہ فرعون اور اس کی سرکش فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر واقعات اور قصص میں، قصص کی صورت میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ تقریباً 70 سے زیادہ بار تقریباً 74 دفعہ اللہ تعالی نے فرعون کی سرکشی اور اس کے انجام کا کہیں تفصیل سے اور کہیں اجمالاً مختصراً ذکر فرمایا ہے، یعنی 70 سے 74 دفعہ، اور تقریباً 27 صورتیں اس سرکش فرعون کی مذمت میں تقریباً 27 صورتوں میں ذکر ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ فرعون کی سرکشی اور اس کے انجام میں کس قدر عبرت اور نصیحت ہے۔ سب سے بڑا فریب جو اسے تھا وہ اس کے اقتدار کی ہوس تھی کہ مجھ میں بہت بڑی طاقت ہے۔ تکبر نے اس کو ہر برائی کا مجسمہ بنا دیا تھا، اس میں کبر تھا، تکبر تھا، اور یہ وہی تکبر اور کبر ہے جس نے ابلیس کو مردود قرار دیا، جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود قرار دیا، اس کی وجہ بھی تکبر تھی، اور یہی بات فرعون میں بھی تھی۔ بہرحال اب سورۃ النازعات کی آیات کو سماعت کیجیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کی خبر پہنچی ہے؟ یہ انداز استفہام یہ اصل میں انداز بیاں ہے، یعنی اے پیارے حبیب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، واقعہ، ان کی بات، ان کی خبر کیا آپ کو پہنچی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں ندا دی۔ طویٰ کی مقدس وادی جہاں اللہ تعالی نے آپ کو نبوت کے لیے مبعوث فرمایا، جب ایک درخت جس میں سے آپ کو روشن آگ اور علو لگ رہا تھا، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، وہ طویٰ کی مقدس وادی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں ندا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوا، چونکہ وہ اللہ کے کلیم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ تو طور پر تو آپ کی ملاقات اور کلام کا سلسلہ برسوں جاری رہا، مگر جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، جہاں آپ نے اللہ پاک کا جلوہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس جلوے میں آپ سے کلام کیا۔ یہ بالکل ابتدا تھی۔ ارشاد فرمائے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے فرعون کے پاس، اس کو سمجھائیے وہ سرکش بن گیا ہے۔ بالکل یہی کلمات سورہ طٰہٰ میں بھی ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکش بن گیا ہے۔ وہ بندہ تھا، بندہ ہے، مگر اپنی بندگی بھول گیا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اپنے ماتحت اپنی رعایا کو
آپس میں لڑا بڑا دیا ہے، ان کے مفادات کو خلط ملط کر دیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و بگیرباں ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میری بادشاہی قائم رہے اور لوگ میری طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھیں۔ لہذا اس نے مظلوم اور ظالموں کا ایسا ایک معاملہ ان کو دے دیا تھا کہ بس وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جو غالب تھا تو وہ اسے مزید قوت دیتا تھا، اور جو مغلوب تھا یعنی مظلوم تھا وہ اسے اور زیادہ ظلم کی چکی میں پیس دیتا، تاکہ بس یہ سلسلہ رہے اور میری بادشاہی کی طرف کوئی ہاتھ نہ بڑھے۔ اب یہ تفصیل طلب گفتگو ہے کہ اس نے اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی تھیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف کہ وہ سرکش بن گیا ہے۔ رعایا کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے، ان کے مفادات کو آپس میں متصادم کر دیا ہے، تاکہ وہ متحد ہو کر اس سرکش کے خلاف آواز بلند نہ کر سکیں۔ کمزوروں پر اس کے مظالم کی حد ہو گئی، اور بنی اسرائیل جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، فرمائے کہ اس فرعون نے بنی اسرائیل پر تو ظلم کی انتہا کر دی۔ ان کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے تو ان کو قتل کر دیتا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، مختلف صورتوں میں ذکر ہے۔ اس کو یہ خدشہ اور اندیشہ لاحق ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوت اور طاقت ابھرے گی اور میرا اقتدار مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اس نے خواب دیکھا تھا، اور واقعی حق بھی ایسا ہوا، اور اللہ پاک جو کرنا چاہتا ہے اس کو کون روک سکتا ہے۔ وہی بچہ، وہی مقدس، وہی شان والا بچہ جو آگے چل کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہونے والے تھے، اللہ پاک نے وہی شان والا بچہ اسی کی گود میں پال کر دکھایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میری خفیہ تدبیر دیکھو ہر ایک پر غالب تھی۔ جس ایک بچے کی وجہ سے تو نے 70,000 بچوں کو بے گناہ قتل کرا دیا، اور تو سمجھا کہ شاید ہمارے فیصلے سے ٹکر لے گا یا ہمارے امر کو تبدیل کر دے گا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا امر واللہ غالب علی امری، اللہ کا امر ہر شے پر غالب ہے۔ ہم تجھے کر کے دکھائیں گے، اور ایسے کر کے دکھائیں گے کہ تیرے ہوش و حواس کام نہیں کریں گے۔ وہ بچہ جو تیرے تخت و تاج کو ملیے میٹ کرے گا، وہ کہیں دور نہیں، کہیں چھپ چھپا کر ہم اسے نہیں پالیں گے، اس کو پرورش فراہم کریں گے، بلکہ اس کو ہم تیری گود میں، تیرے محل میں پال کر دکھائیں گے، اور تجھے کہنا پڑے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جائیے فرعون کو سمجھائیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کی حد سے بڑھ گیا ہے ظلم میں، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے پیارے حبیب، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس سے جا کر پوچھئے کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھے پاک کر دیا جائے؟ اگر یہ ہدایت چاہتا ہے تو ہماری طرف سے ہدایت کا راستہ کھلا ہے۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ جا کر اس سے کہیے هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے پاک کر دیا جائے؟ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ اتنی سرکشی کے باوجود اللہ کا رحم و کرم اور اس کی مہربانی کا انداز دیکھیے۔ ساری زندگی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اپنے آپ کو خدا کہنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنا ظلم عظیم ہے، اور پھر شرک کرنے سے بڑھ کر اپنے آپ کو خدا کہنا، اتنی سرکشی کے باوجود اللہ پاک کا رحم و کرم دیکھیے کہ فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، اس سے جا کر پوچھئے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے پاک کر دیا جائے؟ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے پوچھئے کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب تک پہنچا دوں، تیرے رب کا راستہ بتا دوں، تو پاک بھی ہو جائے اور رب کا راستہ بھی اختیار کر لے؟ کیا تو چاہتا ہے؟
فتخشا، اور تو خشیت والا ہو جائے، تو خشیت چاہتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اور کئی معجزات اور نشانیاں لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب قصہ طویل ہے، یہاں مختصر ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس آپ نے جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک، عصا جس پر سہارا لیتے ہیں، آپ نے عصا مبارک اپنے ہاتھ سے جیسے ہی چھوڑا اور اس کی طرف پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اتنا بڑا اژدہا دیکھا کہ وہ پھنکار رہا ہے، اس کی ہیبت کی وجہ سے فرعون کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور روایات میں ہے کہ کئی دنوں تک وہ بیمار رہا کئی دنوں تک اس کے بعد وہ بیمار رہا، چونکہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ سانپ تو تھا ہی، اژدہا تو تھا ہی، اژدہا کی اپنی ہیبت اپنی جگہ ہے، مگر اس میں معجزے کی ہیبت بھی تھی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس آپ نے جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتا، چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے تھے کہ تجھے پاک ہونا چاہتا ہے تو تجھے پاک کر دیا جائے، اللہ کا راستہ دکھا دیا جائے۔ اتنی مہربانیوں کا جواب اس نے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، نافرمانی اور جھٹلانے کی صورت میں دیا، بس اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر روگرداں ہو گیا، پیچھے مڑ کر بھاگنے لگا، پیچھے مڑ کر بھاگنے لگا، یعنی اپنی سرکشی میں الٹے پاؤں چلنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر لوگوں کو جمع کیا، اس نے سارے جادوگر بلا لیے، مصر کے سارے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو دکھا کر غالب ہو جائیں اور یوں فرعون کا غلبہ ظاہر ہو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ان جادوگروں نے پھینکی اور ان پر اپنے منتر پھونکے تو وہ دکھنے میں یوں لگ رہے تھے کہ جیسے سانپوں کا ایک لشکر ہو، سانپوں کا ایک سمندر ہو جو زمین پر لہرا رہے تھے۔ ایک سانپ دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے، یہ تو سانپوں کا ایک ازدحام تھا، سانپوں کا ایک دریا تھا، جیسے کہ دریا جوش مارتا ہے ایسے ہی سانپوں کا ایک لشکر زمین پر لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس وقت جب اس نے یہ جادو دیکھا تو اسے لگا کہ اب تو میری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں سے کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، دیکھو یہ سب میری طاقت سے ہے۔ حالانکہ وہ بے وقوف ناسمجھ تھا، یہ تو جادوگروں کی جادوگری تھی، اگر دنیاوی کمال جادو کا تھا تو جادوگروں کا تھا، اس میں اس کا کیا تھا؟ لیکن اپنی طرف نسبت کر کے اپنا کمال ظاہر کرنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بس اللہ رب العزت کو جلال آیا کہ کبر اس کا حد سے بڑھ گیا ہے، جادو کے زور پر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ہے پیارے موسیٰ ذرا اپنا یہ عصا اپنے ہاتھ سے چھوڑیں تو صحیح، آپ یہ اپنا عصا زمین پر پھینکے تو صحیح، پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہ عصا جس پر آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، دو شاخہ لکڑی کا ایک سیدھا ٹکڑا تھا، آپ نے جیسے ہی زمین پر پھینکا اس نے بہت بڑے اژدہا کی صورت اختیار کر لی، اور ایک لمحے میں ان کی ساری رسیوں کو اور ڈنڈوں کو جو سانپوں کی صورت میں تھے سب کو نگل گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر پھر کل کے درس میں بھی انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ النازعات کی بابرکت مبارک آیات میں اللہ تعالی نے کفار و مشرکین اور منکرین قیامت کو فرعون کی ہلاکت اور فرعون کے عبرتناک انجام کا ذکر کر کے ان کو سمجھایا ہے کہ جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو تم پہلے نہیں ہو، اس سے پہلے بھی مختلف سرکش لوگوں نے اس قیامت کا انکار کیا ہے، اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔
اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فرعون بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اپنے نبی اور رسول ہونے پر اپنے معجزے کو ظاہر کیا کہ اپنا عصا مبارک آپ نے اس کے کھلے محل میں اس محل کی بڑی اونچی چھت تھی، آپ نے اس کے کھلے محل میں سب کے سامنے جب اپنا عصا مبارک چند بالشت کا تھا، آپ نے جب زمین پر پھینکا اللہ کے حکم سے تو اس نے ایک اژدہا کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے رنگ میں بھی ہیبت تھی اور اس کی جسامت، وجود اور ضخامت میں بھی ہیبت تھی، یعنی اس کا رنگ بھی خوفناک تھا، زردی مائل تھا، جیسے کہ تفسیر کی کتابوں میں ہے، زرد رنگ سے ملتا جلتا خوفناک اژدہا تھا، اور پھر اس کی ضخامت یعنی اس کا حجم اور سائز بھی بہت بڑا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ اس نے جب منہ کھولا تو اس کا نیچے والا جبڑا زمین پر فرش پر تھا، اور اوپر والا جبڑا محل کی اونچی چھت کو چھو رہا تھا۔ فرعون کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں، خوف زدہ ہو گیا اور انتہائی خوف زدہ ہو گیا، اور کہنے لگا کہ پہلے آپ اس کو اپنے قابو میں لیں پھر بات ہوگی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں دیا، اس کے منہ کی طرف بڑھایا تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر عصا بن کر آپ کے دست مبارک میں آ گیا۔ جب آپ نے یہ معجزہ اس کے سامنے ظاہر کیا تو اسے چاہیے تھا کہ اب حق کو قبول کر لیتا۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ رو گرداں ہوا، یعنی بجائے حق کو ماننے کے حق سے پیچھے ہٹا، حق سے منہ موڑ لیا۔ یسعی، اور اپنے فتنے اور سرکشی میں اور آگے بڑھنے لگا، اور اس کا اس فتنے اور سرکشی میں اور آگے بڑھنا یہ تھا کہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہنے لگا کہ یہ بڑے جادوگر ہیں، اور کہنے لگا کہ میں جادو کا مقابلہ جادو سے کروں گا معاذ اللہ۔ اس کے مشیروں نے، اس کے چاپلوسوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرا لیتے ہیں معاذ اللہ، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کتنی طاقت ہے۔ چنانچہ پورے مصر میں منادی اور ندا کرا دی گئی کہ سارے جادوگر جمع ہو جائیں۔ سارے جادوگر جمع ہو گئے جو بڑے نامچین تھے، بڑے جادو میں ماہر تھے، اور ویسے ہی اس وقت کا دور جادو کے عروج کا دور تھا، یعنی ہر دوسرے شخص کے پاس جادو تھا، اور جادو میں وہ ہر دوسرے شخص سے وہ بڑا جادو آتا تھا اسے۔ سارے مصر کے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے، فرعون سے کہنے لگے کہ ہمیں بدلہ کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ ہم یقیناً غالب تو آئیں گے، مگر ہمیں بدلہ کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ بدلہ تو اپنی جگہ رہا، میں تمہیں اپنے خاص ہم نشینوں میں جگہ دوں گا، تمہیں بہت اپنا قریب کر لوں گا، تم میرے بہت قریبی ہو جاؤ گے۔ بس یہ لالچ تھا انعام کا، اور انہوں نے وقت مقرر پر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک چاہتا، اللہ کی مشیت اگر اس وقت یوں ہوتی تو اسی وقت فرعون کا کام تمام ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت اس متکبر کو، جس کا تکبر بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کو سب کے سامنے توڑنا چاہتا تھا۔ اللہ پاک کی حکمت تھی تاکہ اس کو ہزیمت، رسوائی اور پسپائی ایسی ہو کہ جب تک یہ زندہ رہے یاد کرے کہ اس کو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، کہنے والے کا دنیا میں رسوائی کیا ہوئی۔ سارے مصر کے جادوگر جمع ہو گئے، مقرر دن ہوا، انہوں نے اپنے بنائے گئے منصوبے کے مطابق لکڑیوں اور رسیوں پر آپ کی اجازت سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اجازت سے کہ پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں یا معاذ اللہ آپ اپنا کام کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تمہیں جو دکھانا ہے وہ دکھا دو۔ اگر اس کے الٹ ہوتا تو پھر اللہ پاک کی پھر وہی حکمت ہے، تو پھر اس طرح ہزیمت نہ ہوتی،
اللہ پاک نے یوں معاملہ بنایا اور یوں معاملات طے پائے کہ انہوں نے پہلا اپنا جادو دکھایا. ان رسیوں اور ان اپنے ڈنڈوں پر انہوں نے ایسے منتر پھونکے کہ جو دیکھنے والوں کو یوں دکھ رہے تھے جیسے کہ سانپوں کا سمندر ہو. فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی کامیابی نظر آئی اور کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی. اس میدان میں جمع لوگوں کو، اپنی رعایا کو بڑے تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ سب میری طاقت ہے. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں رب ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں. اللہ رب العزت کی ذات کو جلال آیا. ارشاد فرمائے پیارے موسیٰ ذرا ہم اس کو سبق سکھا دیں اور اس کو بتا دیں کہ ربکم الاعلی کس کی شان ہے. اپنا عصا تو پھینکیے. موسیٰ علیہ السلام نے دست مبارک سے عصا جو ہی پھینکا وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان دکھنے والے سانپوں کی طرف لپکا اور انہیں ایک لمحے میں نگل گیا. اس کھلے میدان میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ سانپوں کا اور نہ ڈنڈوں کا اور نہ رسیوں کا. جادوگر سمجھ گئے، کیونکہ وہ جادو کی حقیقت سے آگاہ تھے، کہ اگر یہ جادو ہوتا تو کم سے کم ہمارے ڈنڈے اور ہماری رسیاں موجود ہوتے. لیکن یہاں تو رسیوں کا نام و نشان ہی نہیں. وہ سب کہاں گیا جس پر انہوں نے منتر پھونکے تھے؟ وہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ ان کا تو سرے سے وجود ہی نہیں. وہ سمجھ گئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے عصا مبارک چھوٹتا ہے اور اژدہا بن جاتا ہے. یہ جادو نہیں معاذ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. وہ حق کو پہچان گئے چونکہ وہ جادو کی حقیقت سے آگاہ تھے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ایمان ان کے نصیب مقدر میں رکھا تھا. اور وجہ ان کی مفسرین نے ادب لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یوں ادب کیا تھا کہ آپ پہلے دکھائیں گے، عصا پھینکیں گے یا ہم اپنے کرتب دکھائیں؟ تو آپ نے فرمایا تم پہلے جو کرنا ہے تم کر لو. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ. فرعون کو اس وقت جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی وہ تو پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میں تو اب غالب آ گیا ہوں، اور یکا یک موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک اور عصا مبارک سے ظاہر ہونے والا اژدہا ان سب سانپوں کو نگل لیتا ہے اور ساری کہانی الٹ ہو جاتی ہے. وہ فرعون جو تھوڑی دیر پہلے سمجھ رہا تھا کہ یہ سانپوں کا لاؤ لشکر ہے، سانپوں کا دریا اور سمندر ہے، اس کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں؟ مصر کے سارے بڑے سے بڑے جادوگر جمع ہیں اور میری سائڈ پہ ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو میری کامیابی ہے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا. ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہونے والے اژدہا نے ان سب کو نگل لیا. دوسری طرف یہ کہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. ہم غلطی پر تھے، ہم خطا کار ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے گا. ہم اس سے پہلے غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق رسول، برحق نبی ہیں. ہم ان پر اور ان کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اب اتنے بڑے مجمع عام میں وہ جادوگر کہ جن کی بحاف پر فرعون کو تمکنت تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، جب وہی ایمان لے آئے تو فرعون کی رسوائی اور بڑھ گئی، ذلت اور بڑھ گئی. اپنی ذلت کو اس نے کئی ہیلوں سے چھپانا چاہا، مگر اس کے گفتگو اور انداز سے ہی ظاہر ہوتا ہے جو قرآن پاک نے ذکر کی ہے کہ وہ گو مگو کا شکار ہو گیا تھا. اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہے. دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بس اتنا بول سکا کہ جتنے بھی جادوگر جو میری طرف سے آئے تھے یہ سب
موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان کے سرپرست ہیں، وہ بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور یہ ان کے ماتحت ہیں. لیکن لوگ عقل مند تھے، سمجھتے تھے، سمجھدار تھے کہ فرعون اپنی ذلت سے بچانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، ہم نے اس فرعون کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. ہم نے فرعون کو آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن دنیا کا عذاب کیا تھا؟ دنیا کا عذاب ظاہر میں یہی تھا کہ اس کو انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا. وہ جو تھوڑی دیر پہلے انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، چہرے کا رنگ پھیکا ہو گیا تھا، چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، اور اس کی جسمانی اور ذہنی حالت ایک مجنونانہ اور پاگل کسی ہو گئی تھی. یہ اس کی دنیا کی ذلت تھی کہ جس کو اپنے اقتدار کا نشہ تھا، جس کو اپنی سلطنت کا نشہ تھا، جس کو اپنے جابر اور ظالم ہونے اور لوگوں پر ایک زمانہ بادشاہی کرنے کا نشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں اس کے نشے کو ختم کر دیا کہ تو کون اور تیری اوقات کیا. تجھے تو تیری حقیقت، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کا ایک عصا ہی تجھے اپنی حقیقت یاد دلا سکتا ہے. تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں بڑی نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے خشیت رکھتا ہو. اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے. من یخشی، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جس کے دل میں خشیت ہو، جب وہ یہ واقعہ سنے گا، پڑھے گا، قرآن کی آیات سنے گا، تو وہ کسی نہ کسی نصیحت کو حاصل کر لے گا. مثلا نصیحت یہ ہے کہ اللہ پاک ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور لمبی ڈھیل دیتا ہے، شاید کہ سدھر جائے. اس کو نصیحت فراہم کرتا ہے، انبیاء اور رسل بھیجتا ہے، اس کو خیر خواہ دوست فراہم کرتا ہے، اس کو خیر خواہ ماحول فراہم کرتا ہے تاکہ میرا بندہ سنبھل جائے، سدھر جائے، سیدھے راستے پر آ جائے. حل لک الی ان تزکا، تاکہ وہ پاک ہونا چاہے. واہدیک الی ربک فتخشی، اپنے رب کی طرف راستہ منتخب کر لے، غلط راستہ چھوڑ دے. اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے، لیکن بندہ جب حد سے گزر جائے تو جب وہ پکڑتا ہے تو پھر ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ اگلی نسلوں میں نشان عبرت بنتا ہے. آج فرعون کو ہلاک ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی اس کے لیے مذمت کے کلمات جاری ہیں. قرآن کی آیات میں اس کی مذمت رقم ہو گئی. قرآن پاک قیامت تک تلاوت ہوتا رہے گا اور اس کی مذمت ہوتی رہے گی. تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ پاک کی مسلسل ڈھیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ یہ کہ بندہ طغیانی اور سرکشی میں پڑے. لہذا اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو غلطی سمجھ رہے ہیں، تو پہلی فرصت میں واپس آ جائیں. معاملے کو زیادہ طول نہ دیں. زندگی کا کیا بھروسہ، ہم اپنی توبہ کو مؤخر کیے ہوئے ہوں کہ کر لیں گے، سیدھا کر لیں گے، سدھر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے موت آ جائے. یا ہو سکتا ہے وہی گناہ ہمیں ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا کر دے، اور وہ غلطی جو آج ہمیں غلطی محسوس ہو رہی ہے کل وہ ہمیں غلطی ہی نہ لگے، اور اس کے لیے ہم اپنے طور پر دلائل جمع کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. یعنی 1 سال پہلے اسے سمجھ آ رہی تھی کہ میں غلط کر رہا ہوں اور وہی کام کر رہا ہے، اور اب سمجھتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ کہ اس پر محرومی مسلط ہو چکی ہے. اس کی اپنی اجلت بازی اور اپنے آپ کو اس ڈھیل سے فائدے کے بجائے نقصان دینے نے اس کو ایسا کر دیا ہے. اور اس واقعے میں یہ بھی نصیحت ہے کہ جو اللہ کے پیارے نبی اور رسول کی نافرمانی کرے اور مسلسل نافرمانی کرے حالانکہ وہ نصیحت کر رہے ہوں، تو اس کا نتیجہ پھر رسوائی ہوتا ہے. اور یہ بھی نصیحت ہے کہ اس واقعے میں وہی لوگ نصیحت پائیں گے جن کے دل میں خشیت ہو، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوں،
جنہیں اپنا مرنا یاد ہو، جنہیں اپنی موت یاد ہو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یاد ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پل پل کا حساب دینا یاد ہو، اور اس پر وہ ایقان اور یقین رکھتے ہوں، وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچائے۔ سورۃ النازعات کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات طیبات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے برحق ہونے کے عقیدے کو اور حق کو مختلف اپنی نشانیوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ بالخصوص مکی صورتوں میں جن تین اہم مضامین کا ذکر ہے، ان میں سے ایک قیامت کا برحق ہونا ہے۔ انسان جس بنیاد پر نادان انسان یعنی کافر جس بنیادی بات کی وجہ سے قیامت کو بعید سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو نہیں سکتا۔ اسے یہ غور کرنا ہوگا کہ قیامت کو قائم کرنے والا معاذ اللہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کا مالک اور انسان کا خالق خدا رب ذوالجلال ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے خود اس انسان کو عدم سے وجود دیا ہے۔ انسان کا تصور بھی نہ تھا، اس کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے خود اس انسان کو از سر نو پیدا کیا ہے، تو انسان کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ اسی انسان کو اسی وجود کے ساتھ پیدا کرنا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا اللہ کے لیے تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ پاک نے ایک سوال ارشاد فرمایا ہے جس میں خود انسان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ بنا دیا گیا کہ ایک طرف تمہیں پیدا کرنا ہے، تمہاری تخلیق ہے، دوسری طرف آسمان کی تخلیق ہے۔ وہ اللہ جو آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا فرما سکتا ہے، آسمان کو اس قدر پنہائیوں اور وسعتوں کے ساتھ پیدا فرما سکتا ہے، اس کے لیے تم جیسے چند بالغ قد و قامت رکھنے والے انسان کو پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے لیے نہ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے، نہ انسان کو، کن فیکون کا مالک ہے۔ مگر کافر انسان کی کھوٹی عقل کے مطابق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آسمان، اتنے بڑے آسمان، صرف آسمان دنیا کو لے لو، ایک طرف یہ آسمان ہے، دوسری طرف تم جیسا انسان ہے، جو اس آسمان کے مقابلے میں اربوں خربوں حصے کر دیا جائیں، اور پھر ہر حصے کے اربوں خربوں حصے کر دیے جائیں، اور پھر ہر حصے کے اربوں خربوں حصے کر دیے جائیں، وہ سلسلہ چلتا رہے، تو بھی انسان آسمان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اللہ کے لیے آسمانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے، آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، یا تمہارا؟ رفع سمکہا فسواہا، اللہ پاک نے آسمان کی چھت کو خوب اونچا کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے آسمان کو خوب اونچا کر کے چھت بنا دیا ہے۔ کتنی بلندی ہے! سم کے دو معنی ہیں، رفع سمکہا، سم کن کے دو معنی ہیں، ایک سم کا معنی چھت بھی ہوتا ہے اور دوسرا سم کا معنی ارتفاع اور بلندی بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے آسمان کو نہ صرف چھت بنایا ہے بلکہ اتنی بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ اس جدت تک پہنچنے کے باوجود آسمان دنیا کو کوئی پہنچ نہیں سکا، طاقتور دوربینوں کے ذریعے بھی اس کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، بلکہ ہم انہی کہکشاؤں میں گم ہو کر رہ گئے، اسی ایک کہکشاں میں گم ہو کر رہ گئے، اور باقی کہکشاؤں کے بارے میں
ہم اندازے اور تخمینے لگانے لگے، ان کہکشاؤں، ایسا آسمان جو کئی کہکشاؤں کو اپنے اندر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، تو اتنا وسیع و عریض اور اتنا بلند و بالا آسمان اللہ پاک نے بطور چھت بنایا ہے، فسواہا، اور پھر اسے خوب سنوار دیا ہے، اسے آراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے ستاروں کے ساتھ، سورج اور چاند کے ساتھ، اور نہ جانے کون کون سی دیگر چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے آسمان کو آراستہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان تخلیق بیان فرمائی کہ ایک طرف وسیع و عریض آسمان ہے، اتنا بلند و بالا ہے، قدرت یہ ہے کہ بغیر ستونوں کے قائم ہے اور اتنا آراستہ ہے، ایک طرف تم چند بالش قد و قامت رکھنے والے انسان ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں فنا کرنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کیسے کرے گا، تمہاری عقل پر تف ہے، افسوس ہے۔ غور کرو اور سمجھو، اللہ پاک نے تمہیں خرد اور عقل سے نوازا ہے، جو اتنا بڑا آسمان اور اتنا حسین و جمیل آسمان پیدا فرما سکتا ہے، تو تمہیں پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا اللہ کے لیے تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، اس نے آسمان کو بنایا ہے، رفع سمکہا، خوب بلند و بالا کر کے تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، فسواہا، اور پھر اس کو خوب سنوار دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی آسمان میں تمہارے لیے رات بھی بنا دی ہے اور اس میں دن بھی بنا دیا ہے، یعنی دن اور رات وہ سب آسمان سے متعلق ہے، یعنی سورج اور چاند، سورج ہے تو دن ہے، اور سورج اگر نگاہوں سے مخفی ہو جائے اپنے مدار کی وجہ سے یا زمین کے مدار کی وجہ سے، بہرحال سورج کی روشنی جب زمین پہ نہ پڑے تو رات ہو جاتی ہے، تو آسمان پر اللہ نے وہ اسباب مہیا کر دیے ہیں جن کی وجہ سے دن اور رات بدلتے ہیں۔ سورج زمین پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو دن ہے، اور جب اس کی روشنی نہیں ہوتی تو رات ہو جاتی ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک، اور اللہ تعالی نے آسمان کی رات کو تاریک کر دیا ہے، یعنی آسمان کی وجہ سے تمہیں رات عطا کی ہے، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی آسمان سے تمہارے لیے دن کو ظاہر کیا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، اس پر تمہارے لیے متاع زیست ہے، جینے کا سامان ہے، تمہارے لیے خورد و نوش کا سامان ہے، تمہارے لیے مکانات اور رہنے کی جگہ ہیں، اور رہنے کے لیے اسباب بھی اللہ پاک نے اسی زمین میں پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے اناج ہے، اور تمہارے ان مویشیوں کے لیے جو تمہارے مختلف کام آتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے بھی جینے کا سامان اسی زمین میں مہیا کر دیا ہے۔ صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے ماتحت اور تمہارے فائدے کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ پاک نے زمین پر فراہم کر دی ہیں۔ کیسی وسیع و عریض زمین ہے کہ جس پر تم بھی بستے ہو، دیگر مخلوق بھی بستی ہے، اور ان کے جینے اور ان کی زندگی کا عزیز کا سارا سامان اسی زمین پر مہیا ہے۔ وہ کیسا فراش ہے اللہ رب العزت، کیسا فرش بچھانے والا ہے، جس نے اتنی حکمتوں کے ساتھ تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس نے نکالا ہے، اللہ نے نکالا ہے اس زمین سے، اس زمین کا پانی، وَمَرْعَاهَا، اور اس کا سبزہ، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اس میں جینے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی تمہارے ان جانوروں کے لیے جنہیں تم پالتے ہو جن سے تم مختلف فائدے حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں تک اللہ تعالی نے انسان کی توجہ دلائی ہے کہ ہماری قدرت دیکھو اور ہماری قدرت کے کرشمے دیکھو،
اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، کس قدر ناسمجھی والی بات ہے۔ اگر غور کرو گے تو سمجھنا آسان ہے، اور غور نہ کرو تو بہت 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 واضح بات بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قدرتوں پر غور کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی ذات پر یقین اور اعمال صالحہ کا سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آفت، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی آفت وہ قیامت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آفت اور مصیبت ہے جنہوں نے ساری زندگی سرکشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کھلے بندوں توڑتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پامال کیا، ان کے لیے یہ دن سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ جبکہ اولیاء اور صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں صلحاء کے لیے اور سچے اہل ایمان کے لیے قیامت کا دن یہ نعمتوں کا دن ہے، اللہ سے ملاقات کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت۔ الطامہ کا مطلب ہوتا ہے اعظم الدواہی، مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت۔ عربی زبان میں مصیبت کو داہیہ کہتے ہیں، جس کی جمع دواہی آتی ہے۔ اعظم الدواہی، سب سے بڑی مصیبت، مصیبتوں میں سب سے بڑی آفت، وہ الطامہ کا مطلب ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے لفظ کبریٰ یعنی سب سے بڑی، اس میں مزید تاکید ہو گئی ہے۔ اگر لفظ الکبریٰ نہ ہو، صرف الطامہ ہو، تو بھی مطلب ہے سب سے بڑی آفت، اور پھر الکبریٰ کے ساتھ مزید تاکید ہو جاتی ہے، یعنی ایسی آفت، ایسی مصیبت کہ نہ اس سے پہلے اس کا تصور کیا جا سکا، اور نہ اس جیسی مصیبت اس کے بعد چہرہ دکھائے گی، اتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ اندازہ کیجئے کہ جس زمین پر انسان ہے وہی زمین تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، اور اس پر بلند و بالا پہاڑ جو نصب ہیں وہ بھی ہلنے لگیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹنے لگے، تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ فرشتے ہر طرف سے گھیر لیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں، اور سارا نام عمل، زندگی بھر کا سب کچھ کیا ہوا وہ نام عمل کتاب زندگی ہاتھ میں ہو، پھر نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، بس جو ہے وہی ہے، اور اس پر نتیجہ سامنے آنے والا ہوگا۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اور وہ کسی کے ٹالنے سے ٹلنے والی نہیں، اللہ کا اٹل امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ اور پھر قیامت کئی مصائب و آلام ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، دوسرے کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، قبروں سے نکلیں گے، یہ بڑی آفت ہوگی، پھر نام عمل کے ساتھ، نام عمل کے مطابق میدان محشر تک چل کر جانا ہوگا، پھر میدان محشر میں حساب کا انتظار، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر، اور پیاس کی شدت، پھر پسینہ، اس سے بڑی آفت کیا ہو؟ اللہ پاک ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے جو کوشش کی تھی۔ انسان کو اپنی دوڑ دھوپ یاد آئے گی، یعنی زندگی میں نے کہاں گزاری اور کن کاموں میں بتا دی۔ لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اپنے ضمیر کو کھنگالنے کے لیے، اور اس کو زجر، توبیخ اور جھڑکنے کے لیے، اس سے بڑا جملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ قیامت کے دن اسی طرح کے الفاظ سورۃ الفجر میں بھی آئے ہیں کہ اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ یہاں دنیا میں تو بھول بھلائیوں میں
ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن جب سر پر مصیبت آئے گی تو پھر یاد آئے گا کہ میں نے کیا 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 تھا کہ ان قریب جس کا مجھے حساب دینا ہے. کیونکہ جب حساب کا وقت قریب ہوتا ہے پھر وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں جس میں 19-20 انسان کر لیتا ہے. جب کر رہا ہو تو اس وقت خواہشات میں گم ہوتا ہے، اپنے گناہ کے مزے میں، گناہ کے نشے میں مست ہوتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا. اور دنیا ہی میں اگر حساب کتاب کا معاملہ قریب ہو جائے تو پھر ہر چیز یاد آتی ہے کہ یہاں غلطی کی ہے اور یہاں میں نے خیانت کی، یہاں دھوکہ کیا ہے. اور یہ حساب تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہونے والا ہے. اس دن تو انسان کو سب کچھ ایک ایک کر کے یاد آئے گا کہ میں نے کیا 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 تھا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا ان کاموں کو جس میں اس نے زندگی گزاری تھی اور جن کاموں کی کوشش کرتا رہا. وہ اعمال جو اس کو بالکل بھول گئے تھے ایک ایک کر کے اس کو یاد آنے لگیں گے. اس کے دماغ کی سطح پر وہ سارے خیالات ابھرنے لگیں گے جو کبھی وہ بھول گیا تھا. اگر تو اس نے اچھے کاموں میں زندگی گزاری ہوگی تو وہ اس وقت خوش ہوگا، وہ ان اچھے اعمال کو یاد کر کے خوش ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے تو اچھے کاموں میں زندگی گزاری ہے، میرا نتیجہ انشاءاللہ درست ہوگا، صحیح ہوگا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے نیک کاموں میں زندگی گزاری تھی، تکلیف اور امتحان کا مرحلہ گزر گیا، اب الحمدللہ نتائج اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے نتائج مجھے حاصل ہوں گے. تو اگر اچھے کاموں میں زندگی گزاری ہوگی تو خوشی کی انتہا نہ ہوگی. خدا نخواستہ اگر بد اعمالیوں میں عمر برباد کر دی ہوگی تو اس روز انتہائی ملال اور افسوس ہوگا، اور ایسا افسوس جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. فَأَمَّا مَنْ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد کرے گا جن کاموں میں اس نے دوڑ دھوپ کی تھی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے. میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اور جہنم لائی جائے گی اور سب کو جہنم نظر آئے گی. سورہ فجر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ کے فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. اب وہ کھینچنا کیسا ہوگا، دکھنا کیسا ہوگا، جہنم کیسے نظر آئے گی، یہ اس دن معلوم ہوگا. ارشاد فرمائے کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، ہر ایک کو نظر آئے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اور جس نے سرکشی کی ہوگی، یعنی حد سے گزرا ہوگا، دنیا میں حد سے گزر گیا ہوگا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. جس نے سرکشی اختیار کی ہوگی یعنی حد سے بڑا ہوگا، اللہ کی حدوں کو توڑا ہوگا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کے آرام و آسائش کے لیے اس نے آخرت کو نظر انداز کر دیا ہوگا. دولت کے حصول کی جد و جہد، حلال ہو یا حرام، اسے اس سے غرض نہ تھی، بس اسے پیسہ اکٹھے کرنے کی محبت تھی. شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے زندگی اس نے وقف کر دی تھی. اس کے شب و روز بس دنیا کے لیے گزرتے رہے، حتیٰ کہ وہ اس دنیا سے چل بسا. قیامت کے دن اس کے لیے یہ ساری کوششیں بیکار ہوں گی، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ کیا وہ دنیا میں اس نے پا لیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا رہا. اس کے برعکس وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کے نیک بندے جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جن کو خوف لرزاتا رہا کہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حساب کے روبرو پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پل پل کا حساب دینا ہے. اس دن کا خوف، اس وقت کا خوف اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور انہیں ہر وقت لرزا کر رکھتا تھا.
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے آپ کو ہر بری خواہش سے روکتے رہے، وہ اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکتا رہا۔ خواہش نفس کا تقاضا یہ تھا کہ غلط کام کر لیا جائے، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، خواہش نفس کو اپنی گرفت میں لے کر رکھا اور اس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ شتر بے مہار یعنی بغیر لگام کے جو اونٹ ہو اس طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے خواہش نفس کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہوگا۔ دو باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، جس نے سرکشی اختیار کی یعنی حد سے بڑا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تصور سے ڈرتا رہا، لرزتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہش نفس کے مغلوب ہونے، خواہش نفس کے غالب ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل اور عمل صالح اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 46 میں، 46 اور 41 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو خوش نصیب سعادت مند جو کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے وقت سے ڈرتا رہا، جو کوئی خوف کرتا رہا، ڈرتا رہا، مقام ربہ، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے، یعنی اس دن اور اس وقت کا خیال اسے ہر وقت اس کے تصور میں رہا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اس دن میرے لیے جواب دہی کیسے ہوگی، میں اپنی زندگی بھر کے اعمال کا جواب کیسے دوں گا، یا فلاں عمل کا جواب کیا دوں گا، جس کو یہ خوف اور یہ کھٹکا لگا رہا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی اپنی خواہش نفس سے اپنے آپ کو روکتا رہا، اپنی خواہش نفس سے جس نے اپنے آپ کو روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ من خاف مقام ربہ، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا خوف۔ سورۃ الرحمن میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس شخص کو یہ خوف لاحق رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ، اللہ کے روبرو یعنی اس کے حساب کے روبرو حاضر ہونا ہے، جس کو یہ خوف لگا رہا اور وہ اعمال صالحہ کرتا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، دو باغ ہوں گے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمائے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی جس میں دو خوبیاں ہوں، ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کھٹکا اور خوف جو بالکل واضح ہے یہ بات، دوسری کہ خواہش نفس سے اپنے آپ کو روک کر رکھا۔ خواہش نفس کو اب عربی زبان میں ہوا کہتے ہیں۔ ہوا واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہم اس میں مکسور کہتے ہیں، جس اسم کے آخر میں کھڑا زبر ہو وہ اسم مکسور کہلاتا ہے۔ تو ہوا عربی زبان میں خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ خواہش نفس وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دعا کرتے ہوئے، کریمہ ببخشائے برحال ماں، اے کریم میرے حال زار پر نگاہ کرم فرما، نگاہ بخشش فرما، میرے حال زار پر اپنی بخشش اور رحمت کی خاص نظر فرما، کہ حسم اسیر کمند ہوا، کہ خواہش نفس کی قید کا میں قیدی ہو چکا ہوں۔ تو ہوا عربی زبان میں خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ اصل میں ہوا کا عربی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ الانہدام والسکوت من علو،
اس بات کو آپ سمجھیے کہ خواہش نفس کو عربی زبان میں ہوا کہتے ہیں، یہ کس قدر خطرناک ہے، اور خواہش نفس سے اپنے آپ کو بچانا کس قدر اہم ہے، اس بات کو آپ سمجھیے۔ ہوا کا لغوی معنی یعنی عربی لغت میں اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا بلندی سے اوپر سے زمین پر گرنا، لڑکنا اور اس کا ٹوٹ جانا، یعنی بلندی سے کوئی چیز گرے اور لڑکے اور زمین پر دھڑام سے گرے تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے وہ چیز بچے نہ بچے، اگر انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچے نہ بچے، ہو سکتا ہے معذور ہو جائے۔ تو ہوا عربی زبان میں کسی چیز کے بلندی سے نیچے لڑکنے اور گرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کے علاقے کے مشہور و معروف محقق کو گزرے ہیں، تفسیر مظہری آپ کی مشہور تفسیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواہش نفس کو ہوا یعنی لڑکنے والی اور گرنے والی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو دنیا میں انسان کو ہر مصیبت میں گرا دیتی ہے، مصیبت میں اس کو مصیبت کی وادی میں پھینک دیتی ہے، مصیبت کے مجدھار میں پھنسا دیتی ہے اور مصیبت کے کنویں میں اوپر سے نیچے کی طرف لڑکا دیتی ہے، اس لیے خواہش نفس کو ہوا کہتے ہیں۔ اور آخرت میں یہ حاویہ ہوگی یعنی جہنم میں پھینکنے کا سبب بنے گی۔ خواہش نفس اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان اس کا پیروکار ہو جائے اور آنکھیں بند کر کے ہر دل میں آنے والی خواہش پر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ دنیا میں بھی مصیبت میں پھنستا ہے اور آخرت میں بھی سب سے بڑی مصیبت دوزخ میں پھنسے گا۔ جو خواہش نفس کی قید کا قیدی بن جائے اور خواہش نفس اس پر غالب اور اس کا مغلوب ہو جائے، خواہش نفس اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے روک کر رکھا۔ خواہش نفس ان پر غالب نہ آئی بلکہ وہ خواہش نفس پر غالب آ گئے۔ اور انسان کے تین بڑے دشمن ہیں، آپ کو بارہا ذکر کیا جا چکا ہے۔ انسان کے تین بڑے دشمن ہیں، ایک دنیا یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہوں، ایک دنیا، دوسرا شیطان اور تیسری خواہش نفس۔ اور خواہش نفس دونوں کے مقابلے میں خطرناک ہے، اس لیے کہ خواہش نفس تو ہر وقت ساتھ ہے، شیطان کا اعلی کار ہے، شیطان اسی کو اپنا ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور و معروف بزرگ ہو گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں حضور خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے نزدیک تر راستہ، سب سے قریب ترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنی خواہش نفس سے اپنے آپ کو روک لے، یہ اللہ کے قرب کا قریب ترین راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کشف سے یہ بات محسوس کی ہے، وجدت طریقا اقرب طرق الی اللہ سبحانہ وہی المخالفت مع النفس، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستوں میں سب سے قریب ترین راستہ اس بات کو پایا ہے کہ خواہش نفس سے اپنے آپ کو انسان بچا لے، خواہش نفس جو اللہ سے دور کر رہی ہو اس کی باتوں میں نہ آئے، اس کے جام میں، اس کے دام میں اور جال میں نہ پھنسے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں خواہش نفس کی چالیں بڑی باریک ہوتی ہیں، کبھی تو یہ گناہوں سے انسان کو گناہوں میں پھنسا کر انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے خواہش نفس، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکیاں کروا کر اسے تکبر اور خود بینی میں مبتلا کر دیتی ہے خواہش نفس۔
کبھی اس سے نیکیاں کروا کر نیکیوں کی وجہ سے کبر اور تکبر میں ڈال دیتی ہے، اور دونوں چیزیں یہ اللہ سے دور کرنے والی ہیں، گناہ بھی اللہ سے دور کرنے والے ہیں اور تکبر بھی دور کرنے والا ہے۔ حضور سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دینے والی ہیں، ہوی متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن۔ ارشاد فرمائے کہ ایک خواہش نفس کہ جس کا انسان تابع ہو جائے، پیروکار ہو جائے، ایک خواہش نفس کہ وہ انسان پر غالب آ جائے، انسان اس کی سواری بن جائے اور وہ انسان پر سوار ہو جائے، وہ تابع، انسان اس کا تابع ہو جائے اور خواہش نفس جو کہے انسان وہ مان لے۔ وشح مطاع، اور دوسری بات بخل اور کنجوسی ہے، جبکہ انسان اس میں پڑ جائے، اس عادت میں پڑ جائے اور یہ عادت بخل انسان پر حاوی ہو جائے۔ اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جانا۔ تیسری بات، انسان کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جانا اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر اور اچھا سمجھنا، یہ تصور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور حضور پاک کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی اشدہن، انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ پہلی دو کے مقابلے میں انسان کو ہلاکت میں جلدی ڈال دیتی ہے۔ ان تین چیزوں میں سے سب سے زیادہ شدید اور سخت ترین انسان کے لیے مہلک وہ تیسری بات ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا ہر وقت تصور زندہ کرنے اور خواہش نفس کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ سورۃ النازعات کی آخری بابرکت مبارک آیات ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، یسألونک عن الساعہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منکرین قیامت کا انکار کرنے والے آپ سے پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایان مرساہا، وہ کب قائم ہوگی، وہ قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ ہمیں بتائیں، دن بتائیں، وقت بتائیں۔ قرآن پاک میں ان کا یہ سوال مسلسل ذکر ہوا ہے، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا تذکرہ کیا ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور منکرین قیامت کو جب بھی قیامت کے برپا ہونے کی بات کی جاتی تو ان کا ایک ہی سوال تھا، بجائے اس کے کہ وہ قیامت کے احوال پر توجہ دیتے اور اس برحق حقیقت کو برحق مانتے اور اس برحق حقیقت پر ایمان لاتے ہوئے اس کے لیے تیاری شروع کر دیتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ سچائی کی دعوت دیتا ہے اور سچائی کی علامت ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس بات پر بھی یقین رکھتے اور اس کی حقیقت پر ایمان لاتے ہوئے تیاری شروع کر دیتے، لیکن اعتراض بالائے اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ ساری باتیں چھوڑیں، اگر قیامت واقعی برپا ہونی ہوتی تو اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اتنے زمانے گزر چکے ہیں، قیامت قائم ہونی ہوتی تو ابھی تک ہو ہی جاتی، اب اگر ابھی بھی وقت ہے تو تاریخ بتائیے، دن بتائیے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکرہا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیامت کے وقت کے بارے میں آپ کو ہرگز ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ ان مشرکین کو، منکرین کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تشریف آوری اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ
قیامت کا تعین کر کے بتائیں، ان کی ذمہ داری اور ان کے سپرد جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے بر وقت خبردار کر دیں۔ ان کا کام انذار ہوتا ہے، ان کا کام تبشیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بر وقت خبردار کر دیں۔ جو مطیع اور فرما بردار ہیں انہیں قیامت کے دن کی راحتوں اور ان کے لیے تیار کی گئی اللہ کی طرف سے میزبانی کے بارے میں انہیں خوشخبری سنا دیں۔ ان کے لیے مبشر ہوتے ہیں، بشیر ہوتے ہیں، خوشخبری دینے والے۔ اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کی توہین کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، انہیں بر وقت خبردار کیا جائے اس عذاب کے بارے میں جو قیامت کے دن انہیں پیش آنے والا ہے۔ اے پیارے حبیب، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں قیامت کی تاریخ اور وقت بتا دیں۔ آپ اور دیگر جملہ انبیاء کی ذمہ داری اور ان کا کام یہ تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے باخبر کر دیا جائے کہ یہ بھی ہوگا، یہ دن یوں ہی چلتی، یہ زندگی یوں ہی چلتی نہیں رہے گی، بلکہ ایک وقت وہ آئے گا جب یہ اختتام پذیر ہوگی۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، یہ محدود ہے، اس کا وقت محدود ہے۔ انبیاء کرام کی یہ ذمہ داری۔ ارشاد فرمائے کہ فیما انت من ذکراہا، اے پیارے حبیب اس قیامت کے وقت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی، اس کا تعلق آپ کی ذمہ داریوں سے کہاں ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں بتانا کہ وہ کب واقع ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داریوں سے کہاں ہے؟ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کے سپرد ہے۔ قیامت کب بپا کرنی ہے، کس وقت بپا کرنی ہے، یہ امر آپ کے رب کی طرف انتہا کرتا ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ امر آپ کے رب کی بارگاہ میں انتہا کرتا ہے، یعنی قیامت بپا کرنا یہ آپ کے رب کا امر اور فیصلہ ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بر وقت خبردار کرنے والے ہیں اسے جو بن دیکھے اللہ کا ڈر رکھتا ہو، جو بن دیکھے آخرت کا خوف رکھتا ہو، جو ایمان بالغیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے لرزتا ہو، کانپتا ہو، اور اس دن کے آنے سے پہلے تیاری میں مصروف ہو گیا ہو، جس میں خشیت ہے۔ خشیت والے کے لیے آپ خبردار کرنے والے ہیں، اس کو بر وقت خبر سنانے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، آج تو انہیں دنیا کی زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے کہ صدیاں گزر گئیں، انسان آباد ہے، انسان سے اس کی اولاد در اولاد کئی زمانے گزر گئے، حتیٰ کہ انسان کو اپنے انساب کا بھی علم نہیں ہے، بعض انسانوں کو کہ وہ کس نسب سے ہیں، کس خانوادے سے ہیں، یعنی اتنی پیڑھیاں گزر گئیں، اتنے آباء و اجداد گزر گئے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے برسوں، اتنی صدیاں گزر گئیں، جبکہ انسان پیچھے کی طرف دیکھے تو اسے دور تک کچھ دکھائی بھی نہ دے، اور ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی اور آگے بھی کوئی اس کے آثار بظاہر نظر نہیں آ رہے، تو انہیں یہ زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ جو چیز یعنی قیامت اتنے لمبے عرصے میں واقع نہیں ہو سکی، تو اس کے بعد بھی اس کے واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے معاذ اللہ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دن کا انتظار عبث ہے، بیکار ہے، اور قیامت کی جو بات کرتا ہے معاذ اللہ وہ ایک فرسودہ کہانی ہے، پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اتنی طویل زندگی اور ان کے آباء و اجداد کی اتنی زندگیاں طویل لمبی ہوئیں مگر کوئی قیامت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج تو ان کا حال یہ ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کے احوال یکے بعد دیگرے جب ان کے سر پر اور ان کے اوپر طاری ہوں گے، جب یہ دیکھیں گے قیامت کے ہولناک مناظر،
تو اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کأنہم یوم یرونہا، جس روز یہ اس قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو یہ یوں محسوس کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم دنیا میں تو بس اتنا ہی ٹھہرے تھے جتنا کہ صبح یا شام۔ لفظ کا ارشاد ہے یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر یہ ساری زندگی کو یوں محسوس کریں گے جیسے کہ صبح کا مختصر وقت یا شام کا مختصر وقت۔ یعنی کسی شخص کی اگر 80 سالہ زندگی ہے، 80-90 سال کی زندگی میں کتنے سال گزرے ہیں، ان سالوں میں کتنے مہینے ہیں، مہینوں میں کتنے دن ہیں، اور ان دنوں کی ایک مختصر سی صبح کا وقت، مختصر سے صبح کا وقت، یہ شام سورج ڈھلنے کا مختصر سا وقت جو چند منٹس یا چند سیکنڈ، چند منٹس پر مشتمل ہے، 80 سالہ زندگی کے مقابلے میں اس وقت کی کیا حیثیت۔ لیکن اللہ پاک انسان کی پوری زندگی کے مقابلے میں وہ وقت ذکر نہیں فرما رہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ انسان جو سمجھ رہا تھا کہ انسان صدیوں سے آباد ہے اور نہ جانے کتنی صدیوں تک رہے گا، وہ سارا وقت اسے قیامت کے دن کے مقابلے میں وہ سارا وقت ایسے لگے گا جیسے کہ صبح کو ایک گھڑی اور یا شام کی ایک گھڑی، صبح کا ایک لمحہ یا شام کا ایک لمحہ۔ کأنہم یوم یرونہا، جس روز یہ قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کا انکار کرنے والے، لم یلبثوا، انہیں گمان ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دنیا میں صرف اتنا ہی ٹھہرے تھے جتنا کہ شام یا صبح کا ایک مختصر وقت، اور یہ شکوہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اتنے مختصر وقت میں آخرت کے بارے میں ہمیں سوچنے کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ قیامت کے دن ان کے تیور طور بدل جائیں گے۔ آج ان کا طریقہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں صدیاں ہو گئی قیامت قائم نہیں ہوئی اور آگے بھی کوئی امکان نہیں ہے، اور یہی زبانیں اور یہی منہ ہوں گے کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، ہم پل بھر کے لیے دنیا میں گئے اور پھر فوری واپس بلا لیے گئے، ہمارا قیام دنیا میں تو اتنا ہی تھا جیسے کہ صبح یا شام کا مختصر وقت، ہمیں غور و فکر کی مہلت نہیں دی گئی، ہمیں سوچ و بچار کا وقت نہیں دیا گیا، اتنے قلیل وقت میں بھلا ہم کیسے سوچ سکتے تھے؟ قیامت کا دن اتنا بڑا معاملہ تھا، اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پر ہمیں وقت ہی نہیں ملا۔ یہ انسان کے مختلف متضاد سوچ کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ آج دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی لیکن نہ ہوئی اور نہ ہونے والی ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بدل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو اتنا وقت ملا جیسے صبح کا وقت، شام کا وقت۔ محترم معزز سامعین کرام، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ قیامت کا عقیدہ صرف اہل ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ عقیدے کی حقیقت یا عقیدے کا حق ہونا وہ انسان کے کردار سے، عمل سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ الیکٹرک کا اگر تار ہے اور برہنہ ہے، اس کو میں چھوؤں گا تو مجھے کرنٹ لگے گا، مجھے یقین ہے، اور اس یقین کا میرے کردار پر اثر ہے کہ میں اس سے بچتا ہوں، اپنے جسم کو بچاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا، نقصان پہنچ سکتا ہے، اور نقصان پہنچنا حقیقی اور حتمی ہے۔ تو اس یقین اور اعتقاد اور حقانیت میرے دل میں اتنا راسخ ہے اور دماغ میں ایسے سرایت کیے ہوئے ہے کہ میرے لاشعور میں بات بیٹھ چکی ہے کہ مجھے قریب نہیں جانا، تار کو ٹچ نہیں کرنا۔ یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ ہے۔ آخرت اور قیامت کا عقیدہ جو ہم لوگ جس طرح رکھتے ہیں، بس یہ زبانی کلامی عقیدہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آمنت باللہ والیوم الآخر، میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان کی حقیقت کے لیے کافی ہے، اور اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ضروری ہے،
لیکن تصدیق بالقلب کہ دل سے تصدیق ہے، اس کا ہمارے رویے اور طریقے سے اظہار نہیں۔ ہم خیانت کریں، دھوکہ کریں، دوسروں کو نقصان پہنچائیں، جان بوجھ کر دوسروں کے لیے برا سوچیں، پوری پلاننگ کریں، ادھر نماز پڑھیں ادھر دوسروں کے لیے غلط کریں، احساس ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہ سمجھیں اور دوسرے کی خوشیوں کو اپنی خوشی نہ سمجھے بلکہ الٹا اس پر ہمیں دل میں گھٹن اور احساس سے حسد اور جلن پیدا ہونے لگے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں قیامت کے دن پوچھی جانے والی ہیں۔ اللہ کی بے بہا نعمتیں ہیں، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن قیامت کے دن تم سے یہ ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نعمت پر شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو جس طرح صرف کرنے کا حکم دیا ہے وہیں صرف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر اور باطن میں اپنی رضا عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات میں جو مضامین بیان ہوئے بالخصوص قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں حقیقت، یقین میں حقیقت اور کردار میں برکت نصیب فرمائے۔